اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلاس 10 اور آج کا جو ٹاپک ہے، پچھلا ٹاپک ہے یہ ڈیزاسٹر پروفائل آف جموں اینڈ کشمیر. ٹاپک یعنی ڈیزاسٹر پروفائل آف جموں اینڈ کشمیر. جو پہلے بھی ہم نے اس کا تھوڑا بہت ہم نے آپ کو انٹروڈکشن دیا تھا. یہ ڈیزاسٹر پروفائل آف جموں اینڈ کشمیر کیا ہے. اس میں اس کی ٹوپوگرافی کی وجہ سے نا یہاں پہ بہت سارے خطرات ہوتے ہیں، بہت سارے ڈیزاسٹر ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. یہ سارا کچھ اس پہ نربھر ہوتا ہے کہ یہاں کی جو ٹوپوگرافی ہے یہ بیان کرتی ہے. جیسے کہ یہاں پہ مجھے پہاڑ ہے جو میں نے کل بھی بتا دیا آپ کو، اور ان پہاڑوں پہ مطلب جو برف کے جو گلیشیئرس ہوتے ہیں، تو ان گلیشیئرس سے یہاں پہ پانی کا سورس بنتا ہے. تو وہاں سے وہ دریا جس کو ہم سدا بہار دریا کہتے ہیں، تو وہ وہاں سے بہنا شروع ہو جاتا ہے. تو جب کبھی بارش زیادہ ہوتی ہے تو یہ دریا خطرے کے نشان سے اوپر بھی بہنے لگتے ہیں، تو یہ اس وقت سیلاب کی صورت اختیار کرتا ہے. اسی طرح سے یہ پہاڑی ہے جن کی وجہ سے نا یہ زون سسمک زون میں آتا ہے، یعنی زون 5 میں آتا ہے. یہاں پہ ارتھ کوئکس کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، زلزلوں کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے. تو یہ اسی میں آتا ہے. تقریباً 11% جو یہاں کی لینڈ ہے یہ اس سسمک زون میں آتا ہے، سسمک زون 5 میں آتا ہے. تو اس میں تقریباً تمام ڈسٹرکٹس یہاں کے آتے ہیں. بارہمولہ ہو، گاندربل ہو، کپوارہ ہو، بانڈی پورہ ہو، سری نگر ہو، رامبن، کشتواڑ وغیرہ، یہ سارے اس میں آتے ہیں. تو اس لیے ہم یہاں کے ڈیزاسٹر کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ فلڈ سے ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے، ارتھ کوئک سے ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے. اسی طرح اولانچ پسیاں گرنے کا، یا یہ اس کو کہتے ہیں دوسرا یہ ہے برف کے تودے گرنے کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے. اس سے بھی کوئی بڑا ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے. تو انہی ڈیزاسٹرس میں کچھ ڈیزاسٹرس ایسے جو یہاں پہ ہوئے ہیں جن کی وجہ سے یہاں پہ کافی تباہی ہوئی ہے، جن کی وجہ سے یہاں پہ نا کافی زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا ہے. یہاں پہ جو میں نے پہلے بتا دیا ہے، یہاں کی ٹوپوگرافی کی وجہ سے ارتھ کوئکس کا خطرہ ہے، ایولانچ کا خطرہ ہے، فلڈس کا خطرہ ہے، ڈراٹ یعنی خشک سالی کا خطرہ ہے. یہ سارا کچھ یہاں کی ٹوپوگرافی بیان کرتی ہے. تو اسی طرح سے یہاں پہ جو یہی والٹنگو ناٹ جس کا واقعہ آپ نے سنا تھا، وہ اس وقت برف کے تودے وہاں پہ گر آئے تھے. یہ 18 فروری 2005 کی بات ہے. تو یہ ایک ڈیزاسٹر اس وقت ہوا تھا والٹنگو ناڈ میں، 18 فروری 2005 کو ہوا تھا. تو اس وقت ہوا کیا تھا کہ وہ پورا جو وہ گاؤں ہے، تقریباً 128 فیملیز اس میں کنسسٹ کرتے تھے. اس کے جو لوگ تھے 618 لوگ اس میں تھے. تو ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہی اس وقت یہی برف کے تودے اس اوپر کے پہاڑوں سے آئے. تو اس تودے نے نا سارا اس گاؤں کو نا اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے. تو اس گاؤں میں 128 فیملیاں رہتی تھی اور اس کی پاپولیشن جو تھی وہ 618 لوگ رہ رہے تھے. تو اس میں سے تقریباً 175 لوگ کی جانیں گئی تھی اس میں، اور اس میں سے 54 جو مین تھے، 48 اس میں وومین تھے، اور 73 اس میں بچے تھے. تو اس وقت یہ نقصان ہوا تھا. اور یہ اس وقت جو برف کے تودے کی وجہ سے نا بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا تھا. اس میں مویشیوں کا بھی تقریباً 183 شیپس اس میں تھے، گوٹس، شیپس وغیرہ، 308 کاوز اس میں، بفیلوز 54. اسی طرح سے بہت سارے گھوڑے اس میں، مکانات وغیرہ، جو بھی مطلب چاہے مالی نقصان، جانی نقصان بہت زیادہ ہوا تھا. تو یہ بھی ایک ڈیزاسٹر ہوا تھا اس وقت جب یہ فروری 2005 میں ہوا تھا. 18 فروری 2005 میں والٹنگو ناڈ، یہ اسی میں کولگام ڈسٹرکٹ میں آتا ہے. اور اس کے بعد دوسرا جو ڈیزاسٹر یہاں پہ ہوا تھا اسی طرح سے 2005 میں 8 اکتوبر 2005 میں جو دوسرا ڈیزاسٹر ہوا، یہ ایک زلزلے کی صورت میں ہوا تھا جس کا ایپی سینٹر مظفر آباد میں تھا. تو اس کی شدت اس وقت 7.6 تھی، یعنی کافی زیادہ زلزلہ یہ تھا، کافی بڑا تھا. اس میں کافی زیادہ شدت تھی. اس میں یہاں پہ جو ڈیتھس ہوئی تھے اس کشمیر میں تقریباً 1000 کے قریب یہاں پہ ڈیتھس ہوئے تھے. اسی طرح سے 500 کے قریب یہاں پہ انجرڈ ہوئے تھے لوگ. تو اس وقت جو پراپرٹی کا نقصان ہوا تھا وہ بہت زیادہ ہوا تھا. جو مطلب POK پاک آکوپائڈ کشمیر ہے،
تو وہاں سے یہاں تک تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگ جنہوں نے اپنی جانیں گنوا دی اس زلزلے میں. تو 87,000 اس کے قریب نا صرف مظفر آباد میں، اس سے زیادہ ہی اسی جگہ پہ نا اس کی ڈیتھس ہوئی تھی. تو پراپرٹی کا کافی زیادہ نقصان ہوا تھا. سارا یہ کنٹیننٹ اس میں آیا تھا. تقریباً یہ ارتھ کوئک جو ہے اس نے تقریباً اس سارے کشمیر کو نا اس کشمیر کی 40% آبادی کو اس میں اپنے لپیٹ میں لیا تھا. تو یہ سب سے بڑا جو ہمارے خیال میں نا جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، تو یہ ہم نے سب سے بڑا ڈیزاسٹر دیکھا ہے کہ ارتھ کوئک کی صورت میں. یہ کب ہوا تھا؟ یہ 2005 میں 8 اکتوبر 2005 صبح کے اس وقت 9:20 تھے. بیٹا یہ چیزیں یاد رکھنی ہوتی ہے. کبھی بھی آپ کو کوئی بڑا ایگزام فیس کرنا ہوتا ہے تو اس میں یہ چیزیں، یہ نیومریکلز وغیرہ وغیرہ یہ یاد رکھنا ہے. تو یہ بھی ڈیزاسٹر تھا جو مظفر آباد میں جو زلزلہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہاں پہ تباہی ہوئی تھی، والٹنگو ناٹ، اس کی وجہ سے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ تھا یہاں پہ. تو اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں یہاں پہ ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ دوسرے چیپٹر میں باقی. وسلام.